سے کیا چاہتا ہے کیا آپ سب جانتے ہیں؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف دعا کرنے والے ہوں، کلام پڑھنے والے ہوں، بس عبادت کرنے والے ہوں، چرچ میں آنے والے ہوں، بس خدا ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اس سے آگے کچھ چاہتا ہے کس کو پتا ہے؟ خدا کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے ہماری زندگی میں؟ محبت، شاباش، اور ہم زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، شاباش۔ سب غور کریں، سب بتائیں۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پھلدار ہوں، ہماری زندگیوں میں پھل ہو، اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم بے پھل ہوں۔ پھل ہمیں جیسے ہم پھلدار درخت کو دیکھتے ہیں، جو سیب کا درخت ہے اسے سیب لگتے ہیں، جو انگور کی بیل ہے اسے انگور لگتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ایک کا پھل مختلف ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اس لیے چنا تاکہ ہم اس کے لیے بہت سا پھل لائیں اور تمہارا پھل قائم رہے۔ تو پھل کہاں لگتا ہے؟ تنے پر لگتا ہے کہ شاخوں پر لگتا ہے؟ تو شاخیں کون ہیں؟ کلیسیا شاخیں ہیں۔ پھل کلیسیا کو لگنا چاہیے۔ کیا میں پھلدار شاخ ہوں؟ کبھی اپنی زندگی پر غور کیا ہے کہ میں کیسی شاخ ہوں؟ بے پھل کے پھلدار۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو شاخ ہے، جو ٹہنی ہے، وہ پھل نہیں لاتی، وہ کاٹ دی جاتی ہے اور وہ 2-4 دن میں سوکھ جاتی ہے اور پھر آگ میں جلا دی جاتی ہے۔ اگر میں پھل نہیں لاتا، ایسی شاخ نہیں ہوں جو پھل لانے والی ہے، تو پھر ہم یہ سوچیں کہ میں کاٹ ڈالی جاؤں گی اور پھر میں آگ میں ڈالی جاؤں گی، اور آپ کو پتا اس کے بعد جل جاتی ہے اور وہ راکھ ہو جاتی ہے۔ اگر میں پھل لاؤں گی یا پھلدار شاخ ہوں تو پھر مجھے کاٹا جائے گا اور کاٹا جائے گا اور چھانٹا جائے گا۔ آمین۔ وہ ساری چیزیں جو میرے اندر مجھے بے پھل رکھتی ہیں وہ میری زندگی سے نکالی جائیں گی۔ تو جو ایک پھلدار شاخ ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اگر وہ پاک صاف نہیں ہے تو وہ پھل نہیں لا سکتے۔ میرے ساتھ نکالیں 2 تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت پڑھیں گے۔ 2 تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے۔ خداوند اس کو پہچانتا ہے اور ان پر یہ مہر بھی ہے۔ اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے نہ راستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے بھی۔ میرے عزیزو، اگر ہماری زندگیوں میں پھل نہ ہوا تو پھر ہم ذلت اٹھاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگیاں پھلدار ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع نے یوحنا 15 میں فرمایا تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو۔ جیسے پودے ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی بیماری لگتی ہے تو اس کے لیے کیا انہوں نے بنائی ہے؟ زہریلی دوائیاں بنائی، وہ ان پر اسپرے کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کی مشہوری دکھاتے ہیں اس دوائی کی کہ جو پھلدار پودے ہوتے ہیں ان کو جو بیماریاں لگتی ہیں، جب کچھ بیماریوں پر لاحق ہوتی ہے تو وہ پھل دینے کے قابل نہیں رہتے، تو پھر وہ اسپرے کرتے ہیں اور اس اسپرے سے وہ سارے کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور
کیوں نہیں وہ پھل دیتے؟ کیونکہ وہ جو کیڑا ہوتا ہے وہ جو ذرا سے وہ اس پودے کی قوت کو چھین لیتے ہیں، پودے کی قوت، پودے کی طاقت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھل دینے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی طرح سے ہمارے جو گناہ ہیں ہماری طاقت کو ہم سے چھین لیتے ہیں اور ہم پھر پھل دینے کے قابل نہیں رہتے، اور اس لیے بہت سی زندگیاں ایسی ہیں ان کو ایسی ایسی بیماریاں لگ گئی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ پھل دینے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ بیماری گناہ کی بیماری ہے۔ وہ بیماری گناہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، نشہ، لڑائیاں، جھگڑے، ذہنی ٹینشنیں، فکریں، پریشانیاں۔ ایک تو فکر ہوتی ہے خدا کے کام کی، وہ کرنی چاہیے۔ ایک فکر ہوتی ہے دنیاوی طور پر جو ہمیں ٹینشنیں دیتی ہیں۔ فرض کیا کوئی بیمار ہے تو وہ بیماری کے بارے سوچتا رہتا ہے، کیا میری بیماری ہے، یا کسی کا بچہ بیمار ہے وہ بچے کے بارے سوچتا ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت ختم ہو جائے گی، پھر وہ دعا کرنے کے بھی قابل۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک۔ اور وہ پاک کون کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے بتایا ہے، جیسے وہ سپرے ہے اور خدا کا کلام ہر طرح کی بیماریوں کو جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں، خدا کا کلام ان کے لیے سپرے کا کام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ جو گناہ ہماری طاقت چھین لیتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں ان سے پاک کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ یوحنا 15 باب کی 3 آیت رکھی، تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہو؟ پاک ہو۔ اگر آپ کو ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے جو گناہ جیسی بیماری ہے، جیسے پودوں کو جو ہے پاک صاف ہونے کے لیے مختلف قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، ان کو سپرے کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، ہم خدا کے کلام کو پڑھنے سے، خدا کے کلام کو سننے سے پاک ٹھہرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک جگہ پر لکھا ہے تم خدا کے کلام سے غسل پا کر پاک ہوتے ہو۔ خدا کا کلام ہمیں غسل دیتا ہے، اور اس لیے میرے عزیزو ہمیں پاک صاف ہونے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ اس لیے تیموتھیوس کہتا ہے کہ ایماندار کو پاک صاف ہونے اور خداوند کے استعمال کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ایسے برتن بننے ہیں جو استعمال کا برتن ہے، نہ وہ اس کو عزت دی جائے گی، وہ اس کی عزت کی جائے گی، لیکن جو ایسا برتن ہے جو پاک نہیں ہے وہ ذلت اٹھائے گا اور اس کی عزت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اپنی غلطی، اپنی گناہوں پر کا اقرار کریں، اور جیسے پودے کو بیماری کمزور کر دیتی ہے، گناہ ہمیں کمزور کر دیتا ہے، ہمیں کسی قابل رہنے نہیں دیتا۔ داؤد بادشاہ کو آپ جانتے ہیں، داؤد بادشاہ کو پاک صاف ہونے کی ضرورت تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ داؤد بادشاہ سے گناہ ہوا تھا، وہ کون سا گناہ ہوا تھا جس کا ذکر آپ دوسرا سموئیل 12 باب میں پڑھتے ہیں کہ جب مقدس داؤد کی زندگی میں گناہ بھی تھا اور وہ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کا انصاف کر رہے تھے۔ پھر 12ویں باب میں جا کر خدا نے ناتن نبی کو ان کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تم نے 3 قسم کے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے تو کمزور ہو چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے زبور 51 میں کیا کیا؟ اپنے اس گناہ کا اقرار کیا، اپنی ان ناپاکیوں کا اقرار کر کے اس کو اپنی زندگی سے نکالا۔ وہ کہتے ہیں میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھ کو پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں۔ اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ آمین۔ یہ زبور 51 میں لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ زبور 51 میں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، پہلے میں پاک صاف ہوں گا، پھر میں لوگوں کو تیری راہ سکھاؤں گا۔ جو آپ کے پاسبان ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کا پاک صاف ہونا بڑا ضروری ہے،
پھر وہ دوسروں کو خدا کی راہ بتا سکتے ہیں. اگر خود ناپاکیوں کا شکار ہیں تو پھر وہ دوسروں کو خدا کی راہ بتا نہیں سکتے. تو یہ بڑا ضروری ہے. مقدس داؤد جانتے تھے کہ جب تک ناپاکی میری زندگی میں ہوگی تو خدا کے پاس میں نہیں آ سکتا. میری ناپاکیاں مجھے خدا سے دور رکھیں گی، اور اسی لیے انہوں نے جلدی سے اپنے گناہ کا اقرار کیا تاکہ وہ خدا کے پاس آئیں اور لوگوں کو اس کی راہیں سکھائیں. کیا ہمارے اندر کو ناپاکی آ جائے، ہمارے اندر کو گناہ آ جائے تو ہم کتنی دیر میں اقرار کرتے ہیں؟ ہمیں فوراً اقرار کرنا چاہیے. اور یسایہ نبی نے بھی اقرار کیا کہ میں ناپاک ہوں. جب آپ یسایہ 6 باب میں پڑھتے ہیں تو یسایہ نبی نے رویا میں خدا کے تخت پر، خدا کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے ایک رویا دیکھی جیسے آپ بھی رویا دیکھتے ہیں، اور اس نے خدا کو دیکھا، اور خدا ایک تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد فرشتے ہیں. فرشتے کھڑے تھے جو پکار رہے تھے قدوس قدوس رب الفاظ ہے. جب یسایہ نے خدا کی پاکیزگی کو دیکھا تو اس کے مقابلے میں اس نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ بے حد ناپاک ہوں. بس وہ پکار اٹھا مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے. مجھ پر افسوس. ہم کس پر افسوس کہتے ہیں؟ کیا بات بتائیں؟ مجھ پر افسوس کہ دوسروں پر افسوس؟ کہتا ہے مینوں تیرے تے بڑا افسوس ہے، جو تو کر رہے ہیں تینوں میں نہیں کرنا. انہیں کہتے تھے افسوس کیا آپ اپنے پر افسوس کرتے ہیں جب آپ ناپاکیاں کر دیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھ پر افسوس. وہ پکار اٹھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں برباد ہو جاؤں گا، میں برباد ہوا جاتا ہوں. ناپاکیاں ہمیں تباہ کر دیں گی، برباد کر دیں گی. آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز مجھے برباد کرے گی، یہ مجھے تباہ کرے گی، تو کتنی دیر اس کے ساتھ رہیں گے؟ کتنی دیر اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ فوراً اس کو اپنی زندگی سے ہمیں نکالنا چاہیے، ہر طرح کی ناپاکیوں کو. اور اسی طور پر یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ ان ساری باتوں کے لیے ہمارے لیے دکھ سہا ہے، صلیب پر مار کھائی ہے اور خون بہایا ہے، اور اس کے بیٹے کا خون ہمارے تمام گناہوں سے ہمیں کہتا ہے تمہارے گناہ قرمزی بھی ہوں تو اس کے خون سے دھل کر برف کی طرح سفید ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ دھل جائیں، آپ کی ناپاکیاں دھل جائیں، تاکہ ہم برباد نہ ہوں، ہمارا خاندان برباد نہ ہو، تو ہمیں فوراً یسوع کے خون کو لینے کی ضرورت ہے اور پاک صاف جو ہے شاخ بن کر زندگی بسر کرنی ہے. شاگردوں کو پاک صاف ہونے کی ضرورت تھی. یسوع اپنے شاگردوں کو تعلیم و تربیت دینے میں 3 سال انہوں نے صرف کیے، اور اس کے بعد جب وہ غور کیا تو ان کے اندر پھر بھی ناپاکیاں تھیں. کیسی ناپاکی تھی؟ جب انہوں نے کہا کہ آخری وقت میں میرے لیے فسح تیار کرو، تو یسوع مسیح نے کہا کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھو. تو وہ کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے پترس کہتا ہوگا میں سب سے بڑا ہوں، میرے پاؤں دھو. دوسرا کہتا ہے میں اس سے بھی بڑا ہوں، میرے پاؤں دھو. اور میرے بھی جو ان کے اندر مغروری. مغرور ہمیں کون بناتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو ہم مغرور کیسے بنتے ہیں؟ جو اپنی خوبیوں پر غور کرتا ہے وہ مغرور بنے گا. جو اپنی کمزوریوں پر غور کرتا ہے وہ حلیم بنے گا. کہیں تھوڑی سی اچھی دعا کر لیں، تھوڑی سی اچھی پرستش کر لیں، وہ کہیں گے میرے جیسا کوئی میری دعا نہیں کر سکتا، میرے جیسے کوئی پرستش نہیں کر سکتا، میرے جیسا کوئی کلام نہیں سنا سکتا، میرے جیسے کوئی موضوعات. اپنی خوبیوں پر غور کرتے ہیں. جو آ کر آپ کو اپنی خوبیاں بتاتے ہیں سمجھے وہ مغرور ہے. اور کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ یہ 4 باب کی 6 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ان کے دلوں میں غرور، ان کے دلوں میں غرور سما گیا. اور یعقوب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو اپنا فضل دیتا ہے. فضل کون ہے؟ یسوع مسیح فضل ہے.
خدا کا روح ہم پر فضل ہوا ہے، یسوع مسیح کا خون ہمارے لیے خدا کا فضل ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ اپنی خوبیوں کو غور کرتے ہیں، اپنی کمزوریوں پر غور نہیں کرتے، تو پھر ہم پر خدا کا فضل نہیں ہوگا، پھر خدا ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ پطرس بھی کہتا ہے کہ وہ مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو تفریح بخشتا ہے۔ جب ہم اپنی غلطیوں پر، اپنی کمزوریوں پر غور کریں گے اور پھر ہم اپنے اندر سے ان کو نکالیں گے۔ بائبل مقدس میں آپ غور کریں، مقدس داؤد کے گناہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، یسایہ کے بارے میں پڑھا جنہوں نے 66 بار لکھے، کہتے ہیں میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ آج کیا کہتے ہیں؟ ہماری آج حالت کیا ہے؟ ہاں جی، ہم اپنی کمزوریوں پر غور کرتے ہیں، یہ آپ کو حلیم بنائیں گی۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ جب سارے وہ مغرور ہو گئے، ان کے دلوں میں غرور سما گیا، تو یسوع مسیح نے خود سب کے پاؤں دھو دیے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ اگر میں سب سے چھوٹا بنوں، میں ان کے پاؤں دھوں، پھر ہی آپ پر فضل ہونا ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ چھوٹا بنے گا جو بڑا وہی بنے گا۔ میرے عزیزو، ہم آج کل کلیسیوں میں بڑی ایسی باتیں، ایسے گناہ دیکھتے ہیں، جیسے غرور نے شاگردوں کو آزمائش کے وقت کمزور بنا دیا، اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسیح کے بڑے مضبوط پیروکار ہیں۔ آج بھی کئی اپنے آپ کو بڑے مسیح کے مضبوط پیروکار سمجھتے ہیں، پر جو غرور ہے وہ ان کو کمزور بنا دیتا ہے اور ہم اپنی آزمائش پر غالب آئیں۔ یسوع نے خبردار کیا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا وہ کبھی نہیں بھاگیں گے اور وہ اپنی موت تک اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ متی 26 باب میں 31 اور 35 آیت میں لکھا ہے۔ پطرس نے خاص طور پر شیخی بکھاری، یسوع کو اسے خبردار کرنا پڑنا۔ پطرس نے بڑی شیخی، انہوں نے کہا میں تیری چھڈ کے بچاں گا، ہے نا؟ ایک دفعہ ہم بھی بڑی شیخی مارتے ہیں، میں تو انج کر کے چھڈاں گا۔ جو انہوں نے شیخی بکھیری پر پطرس، یسوع نے اسی وقت اس کو خبردار کر دیا۔ اسے کیا کہا؟ اسی رات مورت کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ میں کہا تو بڑا اپنے آپ سے سمجھتا ہے کہ تو 3 بار میرا۔ ہم بھی بڑی بڑی کہتے ہیں نہیں نہیں اب تو میں ایسے ہو گیا ہوں، اب تو میں ویسے ہو گیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا کا روح مجھے طاقت اور قوت دیتا ہے، وہ مجھے میری کمزوریوں سے باہر نکالتا ہے۔ لیکن اس نے شیخی بکھیر دی۔ آج بھی کئی لوگ ایسے، جب سپاہی یسوع کو گرفتار کرنے آئے تو تمام شاگرد اسے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حالانکہ یسوع نے پہلے کہا تم بھاگ جاؤ گے، لیکن وہ کیا ہوا؟ بھاگ گئے۔ یسوع کو اکیلا چھوڑ دیا اس وقت، تو ان پر بے حد خوف طاری تھا۔ پطرس نے کہا کیا کیا؟ خود پر لعنت کر کے قسم کھائی کہ میں یسوع کو نہیں جانتا۔ تو یسوع جانتا تھا کہ اس کے شرک پاک صاف نہیں ہے، کیونکہ ان میں غرور، ناجائز خواہشات اور خوف پایا جاتا ہے۔ یہ جو ناجائز خواہشات ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ایک تو جائز ہے نا، ایک کیا ہے؟ ناجائز خواہشات جو ہے خطرناک ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب انہوں نے ان چیزوں سے پاک صاف نہیں کیا جاتا تو وہ تو میری کلیسیا میں قائم نہیں رہ سکیں گے، کلیسیا بنا ہی نہیں سکیں گے۔ وہ ان کی دیکھ بھال کر کے انہیں اس قابل بنانا چاہتے تھے کہ تاکہ یہ زندگی روحانی طور پر ان کی بے پھل نہ ہو۔ وہ ان کے لیے انہوں نے کام کیا۔ پھر انہوں نے اعمال 1 باب کی 8 آیت میں ان سے وعدہ کیا کہ جب تک روح القدس تم پر نازل نہ ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ تمہاری قوت ساری ختم ہو چکی ہے، تم بھاگنے والے ہو۔ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو پھر تم بھاگو گے نہیں، بلکہ تم میری پیروی کرو گے اور میرے پیچھے چلو گے اور میرے کام کو کرو گے۔ اور جب واقعی روح القدس ان پر نازل ہوا، اس سے پہلے وہ ڈرتے تھے، خوفزدہ تھے، پھر وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے۔ بے شک انہیں دھمکیاں ملتی تھیں۔ جب ہم رسولوں کے اعمال پڑھتے ہیں اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی دھمکیاں ملی، بڑے بڑے ڈرایا گیا، پر وہ پھر موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے اور وہ خدا کا کام کرتے تھے۔ اور اس طرح سے جس دن وہ روح القدس سے مملو ہوئے، انہوں نے یروشلم میں جو کلام سنایا، ایک دن میں 3000 لوگ یسوع مسیح کے پاس لائے۔
हालेलुया। जब तक वो रूह से ममूर नहीं हुए थे, एक बंदा भी पाल जाए खुद भी डरते थे। तो जब वो रूह से ममूर हो गए और पतरस रसूल ने खड़े होकर कलाम सुनाया, 3000 लोगों ने तौबा की और बपतिस्मा लिया। और मेरे अजीजों, आज हमारी हालत क्या है? हम कमज़ोर हैं, हम खौफ में ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, हम डरते हैं। हमारे होंठ कैसे हैं जिससे हम खुदा की तारीफ करते हैं? हम कैसे हैं? क्या हम पाक साफ हो चुके हैं? अगर हम फलदार शाख हैं तो हमारे अंदर मगरूरी नहीं होनी चाहिए और कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। और वो गुनाह कैसे खत्म अगर हैं तो खुदा का कलाम हमें पाक करता है, यीशु का लहू हमें पाक करता है और हमें उसकी ज़रूरत है। आए सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी अपनी कमजोरियों पर गौर करें, ताकि हमें फख्र करना हो तो यीशु मसीह पर करें।